السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، رشوت کا لینا، رشوت کا دینا اور رشوت کے کسی بھی کام میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا، معاونت کرنا یا اس میں سہارا بننا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کے اندر، حدیث نمبر ہے 3580۔ پیارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے لینے والے اور رشوت کے دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ رشوت کا لینے والا، رشوت کا دینے والا، دونوں پر لعنت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر رشوت کا دینا مجبوری بن جاتا ہے، تو اس حدیث کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیل سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ایک تو ہے رشوت کا لینا اور ایک ہے رشوت کا دینا۔ رشوت کا لینا تو ہر وقت حرام ہے، ہر طرح سے حرام ہے رشوت کا لینا، لیکن رشوت کا دینا بعض مقامات پر علماء نے لکھا ہے کہ حرام نہیں بنتا۔ جیسے آدمی جب رشوت دے گا تو دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی، یا تو وہ رشوت دے رہا ہے منفعت حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس لیے رشوت دے رہا ہے، اسے کوئی دقت نہیں، یا پھر وہ سامنے والے بندے کو رشوت دے رہا ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، مصائب و مشکلات سے بچنے کے لیے، اس نے رشوت دے رہا ہے۔ جیسا کہ تھانہ تحصیلوں میں جو ہے، کورٹ کچہریوں میں رشوت دینی پڑتی ہے، ورنہ تو جو ہے سائن کی اور جیل میں ڈال دیتے ہیں، تو ان مقامات پر رشوت دی جاتی ہے۔ تو یہ دو جگہ ہیں رشوت دینے کی، یا تو رشوت دے رہے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، خوشی خامی کہ جی ہمارا جلدی سے کام ہو جائے، اس لیے رشوت دے رہے ہیں، اور ایک ہے کہ مشقت، مصائب اور ظلم سے، سامنے والے بندے کے ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں۔ تو اگر رشوت جو ہے خوشی خامے دی جا رہی ہے، بس ویسے ہی کہ ہمارا جلدی سے کام ہو جائے، اوروں کے مقابلے میں ہمارا کام جلدی ہو جائے، تو اگر فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی کے ظلم کا کوئی خدشہ نہیں، اگر بس ویسے ہی رشوت دی جا رہی ہے، تو علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، 3580 نمبر کی جو حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اسی حدیث کی بنیاد پر لکھتے ہیں کہ پھر آدمی کو جو ہے رشوت کا دینا حرام ہوگا۔ لیکن اگر اس کو رشوت دینی پڑ رہی ہے ظلم سے بچنے کے لیے، سامنے والے بندے کا ظلم ہے، اگر رشوت نہیں دی تو وہ ظلم کرے گا، تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا، یہ اس کو اب حرام نہیں کہا جائے گا۔ یہ ڈیٹیل ہے، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔